ہاں ساحل صاحب. ہاں ندیم صاحب، کیا حال چال ہے؟ ارے اہل حدیث قیامت تک خیریت سے. جی، ارے ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا اور میں اس کا مکمل اور صحیح جواب جو ہے کہیں سے جان نہیں پایا ابھی تک. تو مکمل کیوں جانتے ہو؟ تمہارا دین تو مکمل ہے ہی نہیں، تو تم کائے کو مکمل جانتے ہو؟ نہیں، اصل میں کیا ہے، ادھورا بھی جان یہ لو گے تو کافی ہے تمہارے لیے. سنو جیسے تم اپنا مذہب آدھا ادھورا پیش کرتے ہو. سنو غیر مسلموں کا یہ اعتراض جو ہوتا ہے اس کا کوئی مولانا صحیح جواب نہیں دیتا ہے. کوئی مولانا کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کیا اس اعتراض؟ لیے میں نے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. جیسے امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب ہوا تھا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ مطلب حضرت عائشہ صدیقہ کی 6 سال. 6 سال. لیکن اس میں جو ہے غیر مسلم تو اعتراض کر دے کہ 6 سال سے جو غیر ہے مسلم کر ہی نہیں سکتا. غیر مسلم کو اس کا مذہب پتا ہوگا تو کبھی کرے گا ہی نہیں، کیونکہ رام جی کی سیتا سے جب شادی ہوئی تھی تو سیتا کی عمر 6 سال تھی. ہاں، تو یہ ہمارے کچھ دیوبند کے بھی مولوی اور کچھ الگ الگ مولوی الگ الگ عمر بتاتا ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نہیں کہ رام جی کی جب سیتا جی سے شادی ہوئی تھی تو سیتا جی کی عمر 6 سال تھی؟ بھائی ہم تو وہ سب چیزوں پہ یقینی نہیں کرتے کہ بھائی وہ سب سچ ہوگا. یہ غیر مسلم یہ شیعہ رافضی کرتے ہوں گے، وہی قرآن حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں غیر مسلموں کا نام لے کر. نہیں، یہ جو ہے غیر مسلموں کے بھی ویڈیو دیکھا میں نے، جیسے جو کٹر پاتی ہے، کٹر پنتھی ہے. غیر مسلم کو جو مواد دیتے ہیں نا وہ شیعہ رافضی دیتے ہیں. اچھا، نہیں یہ مولانا جو ہے دیوبند کے مولانا ہے، مفتی ہے طارق مسعود، انہوں نے کہا 19 سال کچھ عمر تھی. کچھ مولانا کچھ بولتے ہیں. اگر طارق جمیل نے ایسا بولا نا، طارق مسعود اگر ایسا بولتے ہیں تو وہ شیعوں کا بات بولتے ہیں، کیونکہ شیعہ بھی یہی بات بولتے ہیں کہ اتنی کم عمر تھی نہیں، 19 سال تھی. اچھا، تو نکاح کس حساب سے ہوا؟ مطلب 6 سال کی عمر میں تو ایسا نکاح ہوتا نہیں نا شرعن. کون نہیں ہوتا تو بتائے دلیل نہیں کہ 6 سال میں نہیں ہو سکتا. نہیں، 6 سال میں انسان بچہ ہی رہتا نا. ارے 6 سال میں نہیں ہو سکتا، دلیل تو دے پہلے. شرعن کہا نا اپنے. نہیں، اکثر لوگوں کا کہنا ہے بولے کہ سمجھ ہی نہیں رہتی ہے تو کیسے نکاح ہوا. بھائی آپ جیسے بیوقوف وہ تھوڑی تھے صحابہ اکرام. ہاں، آپ اپنے اوپر قیاس کیوں کر رہے ہو صحابہ اکرام کو، ان کے زمانے کو، نبی کے زمانے کو؟ آپ بیوقوف ہو، کن دماغ ہو، ٹن دماغ. نہیں، یہ مولانا کی باتیں میں نے سن کے جو ہے میں بول رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تو آپ موقف بیان کیجیے. اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کتنی عمر تھی؟ شرعن اتنی عمر میں نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ مولانا لوگ کو کہنا ہے کہ یہ شیعوں کا اعتراض ہے، آپ کا نہیں ہے. شیعوں نہیں، دیوبندی مولانا کا بھی یہی موقف ہے. تو شرعن کی دلیل دو. بھائی میں تو مناظرہ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ بتاؤ. جی صوفی کیا کرتا ہے نا، مجھے جاننا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. کوئی مجھے بھائی یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح کی کم سے کم عمر اور زیادہ سے زیادہ عمر کی کوئی حد نہیں ہے. جی، یہ بتایا گیا، تعلیم ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. تو کیسے فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، فیصلہ ایسے ہوتا ہے کہ شادی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جسمانی اعتبار سے آدمی شادی کے لائق ہو، ہے نا. جی، ابھی ایک آدمی جیسے بڑا ہوا ہے لیکن اس کی ہائٹ ہی کم رہ گئی، ہے نا، جسمانی اعتبار سے کمزور ہے. عورت بھی کمزور ہے، ماں نہیں بن سکتی. تو اب وہ عورت چاہے 6 سال کی ہو، چاہے 10 سال کی ہو، چاہے 20 سال کی ہو، اس کی شادی نہیں کی جائے گی یا اس کو لیٹ کیا جائے گا. لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی انگلینڈ میں بھی 1 یا 2 سال پہلے ہی ایک واقعہ، 3 سال پہلے کی بات ہے کہ 13 سال کی لڑکی ماں بنی. کتنے سال کی؟ 13 سال کی. عموماً ایسا ہوتا نہیں. ہوتا ہے کیا ہمارے معاشرے سماج کلچر میں کہیں ہوتا ہے؟ گورنمنٹ نے تو 19 سال اور 21 سال ایسی عمر طے کی ہے لڑکا لڑکی کی، ہے نا. جی، لیکن انگلینڈ میں 13 سال کی لڑکی ماں بن گئی. تو جو جسمانی اعتبار سے جلدی گروتھ کر لیتا ہے تو اس کی شادی بھی جلدی کر دی جاتی ہے. اب چونکہ وہ عرب لوگ ہیں، عرب لوگ طاقتور ہوتے ہیں، ان کا جسمانی ہوتا ہے، اور اس میں شادی کو چھوڑیں آپ، یہ گندی ذہن والے شادی کی طرف جاتے ہیں جن کی سوچ گندی ہوتی ہے. یہاں پر اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی علامت ہے. اصل پہلو یہ ہے. ورنہ آپ بتائیں کون باپ اپنی 6 سال کی بیٹی کو 55 سال کے آدمی سے نکاح میں دے گا؟ نکاح ہوا تھا، صرف بداگی نہیں ہوئی تھی. آپ کیا سمجھ رہے؟ شیعہ رافضی کیا سمجھتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں نکاح بھی ہوا اور بداگی بھی ہو گئی؟ بداگی 9 یا 11 سال کی عمر میں ہوئی.
ہے نا. تو کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے آپ کا کوئی بھی کتنا اچھا دوست ہو, میرا کتنا اچھا دوست ہو, ہمارا محلے کا ہو, پڑوسی ہو, کون ہے جو ہمیں اپنی 6 سال کی بیٹی نکاح میں دے دیتے؟ اچھے اخلاق ہیں آپ کے. تو یہ ثبوت کہاں سے لیا آپ نے کہ اتنا ہی عمر پہ ہوئی؟ بھائی حضرت ابو صدیق کی یہ محبت ہے نا. نہیں یہ حوالہ کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ اچھا تم نے جو ایک بات شروع میں کہی تھی نا کہ شرعن یہ بات جائز نہیں ہے کہ 6 سال کی عمر سے نکاح کیا جائے, ہے نا. نہیں میں نے نہیں کہا یہ, میں جو بھی کہہ رہا ہے نا تو اس کو جاہل کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا نا تو اس سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس دوسروں کے پیغام آ چکے تھے. اچھا دوسرے رشتے حضرت عائشہ کے آ چکے تو شاید ابو جہل کے وہاں سے ہی آیا تھا کسی کا رشتہ, میں وہ پوری بات بھول رہا ہوں. تو یہ بھی کہنا کہ اس اتنی عمر میں نہیں کر سکتے, ان کی بات کی رد ہوتا ہے, کیونکہ حضرت عائشہ اتنی عمر میں اتنی یعنی ہائٹ ہیلتھ کے حساب سے ماشاء اللہ الحمدللہ شادی کے لائق دکھتی ہوں گی, تبھی تو رشتے آتے تھے نا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی قربانی دیکھو, ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھو, اور ان کا جذبہ دیکھو دین کے لیے. یہ دین کے لیے کر سکتے ہیں نا کہ نبی کتنی عمر کے, 55 سال کے, اور 6 سال کی بیٹی نکاح میں دے رہے ہیں. یہ حضرت یہ حوالہ کہاں سے اب دے رہے ہیں؟ وہ کوئی کتاب ہوئے میں تو جب آپ مان لے رہے ہو تو قربانی ہوئی نا. ہاں لیکن کتاب کون سی ہے یہ جس کون میں سی یہ کتاب لکھا کی ہے؟ ضرورت ہے اس میں؟ میں تو ایک بات پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ 6 سال کی بیٹی کو 55 سال کے آدمی سے کون دیتا ہے؟ نہیں آپ نے ایک دعویٰ کیا, اور دیوبندیوں کا جو مفتی ہے وہ ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ 19 سال کی عمر تھی. کوئی اشکال ہی نہیں ہے. پھر یہ کس کی بات صحیح مانی جائے؟ اس کی کوئی حوالہ ہے, صحیح حدیث ہے؟ دیوبندیوں کے پاس تو کوئی حوالہ نہیں ہے. ہاں ان کے تو 6 سال کی عمر پہ اشکال ہے. اشکال ہے. ہاں 6 سال کا تو وہ خود حوالہ پیش کرتے, تبھی تو اشکال پیش کر رہے ہیں. لیکن وہ 19 سال میں نے کا سنا. لیکن آپ کے پاس جو حوالہ ہے وہ کون سی کتابوں کا ہے؟ حدیث میں ہے کہ کوئی ہسٹری کی کتاب میں؟ میرے کو برابر سے یاد نہیں ہے کون سی روایت ہے وہ, لیکن اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں نا اہل سنت کے وہاں. تو پھر یہ کیسا 19 سال کا جو ہے معاملہ کر دیا ان لوگوں نے؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کیے تب حضرت عائشہ کی عمر 19 سال تھی, 18-19 سال. اور اس کے بعد دیکھو یہاں پر حضرت عائشہ کی پاک دامنی دیکھی جائے گی. یعنی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے انتقال کی کتنے سال بعد تک حیات رہی. کتنے سال تک؟ تقریباً 78 سال یا 68 سال, ہے نا. ایک عورت جو جسمانی اعتبار سے اتنی جلدی گروتھ کر لے کہ شادی کرنا پڑے اس کی 6 سال میں, اور 9 سال یا 10-11 سال کی عمر پہ شادی کرنا پڑے, اس کے شوہر کا انتقال 17-18-19 سال کی عمر میں ہو جائے, اور اس کے بعد وہ بنا شوہر کی زندگی گزارے, تو وہ عورت کتنی تقویٰ پرہیزگار ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ آپ سمجھے نہیں. یہ اصل میں یہ حوالے الگ الگ کون سی کتابوں سے آ رہے ہیں یہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ارے بھائی اگر آپ نے 19 سال بھی مان لی ہے نا, تو اللہ کے نبی کے انتقال 27-28 سال میں ہو گیا ہے نا, اور اس کے بعد حضرت عائشہ 78 سال کی عمر پائی, تو 60 سال 80-50 سال آپ بنا شوہر کے گزاری. تو یہ کتنی بڑی قربانی, کتنا بڑا تقویٰ, کتنی عظیم بات ہے آج کی عورتوں کے لیے, آج کے دور کے لیے. اصل میں یہ ہے خیر. لیکن یہ شیعہ رافضی فتین کفاروں کے دوست یہ شیعہ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں مانتے ہیں, ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں دیوبندیوں کی بات کر رہا ہوں. اب ان کے وہاں تو ان کی ماں بہنیں بچپن سے ہی حلال متا کے چکر میں پڑے رہتی ہے. اصل میں شیعہ کا معاملہ ایسا ہے کہ شیعہ جو ہے کسی صحابی کو مانتا نہیں. ہوتا کیا ہے نا کہ یہ اصل میں تقویٰ پرہیزگاری محبت ایمان عقیدت کی بات ہے, ابو بکر صدیق کی, حضرت عائشہ کی. تو اب یہاں سے تو دلیل بہت پیاری مل رہی ہے, خیر کی بات مل رہی ہے, لیکن شیعوں کے یہاں تو یہ سب چیزیں پائی نہیں جاتی. اچھا کون سا ایسا شیعہ ہے جس نے اپنے کسی قریبی کو 6 سال کی عمر میں نکاح میں دیا ہو, 10 سال کی عمر میں نکاح میں دیا ہو, اور اس کی عمر 50 سال ہو؟ یہ تو قربانی کی بات ہے, یہ تو باپ کا دل ہونا چاہیے, جگر ہونا چاہیے. ان کے وہاں چیز نہیں پائی جاتی. میں یہاں پہ شیعوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ شیعوں کا میں بیان سنتا بھی نہیں ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے شیعوں کا ہی کر رہے ہو نا تم. نہیں میں شیعوں کا دفاع نہیں کر رہا ہوں. اصل میں کنفیوژن یہ ہو رہی ہے. سنیے, اس میں دیوبندیوں کا جو مفتی ہے وہ 19 سال بول رہا ہے, اس لیے میرے کو کنفیوژن. نہیں وہ جھوٹ بول رہے دیوبندیوں کا مفتی. اور تاریخ مسعود, مفتی تاریخ مسعود. پہلے مسئلہ سمجھ لیجیے کہ شادی کے لیے کوئی عمر کا تعین اسلام میں نہیں ہے. اچھا.
कम से कम जैसे बचपने में भी लड़का लड़की की शादी की जा सकती है, चाइल्ड मैरिज जायज है, मतलब चाइल्ड मैरिज होती है लेकिन बिदागी नहीं होती। अच्छा। इससे क्या पता चला कि अगर कोई ऐसे हालात मामलात आए, जिंदगी है इंसान के, कोई भी मामला, अल्लाह ताला बंदों पे जुल्म नहीं करता, बंदे अपने आप पे जुल्म करते हैं रस्म और रिवाजों की वजह से, अपने उसूलों से जी। तो अगर उसे रिश्ता करना है तो बचपने में रिश्ता तय कर दे, फिर वो बड़े हो उनकी शादी कर दे, तो उम्र का इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक बात फैशन चला आ रहा है ना, एक बात में रह जाऊंगा, जी, फैशन चला आ रहा है ना कि लड़की लड़के से 2 साल या 3 साल छोटी हो। हाँ, ये कहानी चल रही है, जहालत है जी। ये तो है, लेकिन अब कोई मानने को तैयार नहीं। इस्लाम ने इसका मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कई लोगों को कि भाई अगर ऐसा रहता तो सहाबा के जमाने में ये तो था ही नहीं ये मामला। उम्र का कोई फर्क नहीं है, लड़का छोटा भी हो सकता है लड़की से, और लड़का लड़की से बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे अल्लाह के नबी की पहली शादी हुई है ना, 25 साल की आपकी उम्र है, हजरत खदीजा 40 साल की है, तो शिया राज़ी में एतराज करते क्या? अच्छा, एक बात और पूछना था मुझे, जैसे अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब में जो है वस्ती ज़बर में लिखा कि सहरा पहनना ये शिर्क है, ये साबित है कहीं से? अरे वो देवबंदी बात मेरे से काहे को पूछ रहे हो यार? नहीं, मतलब आपके नजदीक क्या है, मतलब दूल्हा अगर शहरा पहने तो ये जो है शिर्क तो नहीं है? खुराफाते हैं, फजूल खर्चियां हैं, बिदात है, वो किस नियत से पहन रहे, कैसे पहन रहे, क्या हालात उससे पूछा जाएगा बिना नहीं, हालात ये है जैसे अभी शादी हो है किसी की, तो ना आपको मालूम होगा कि निकाह के जमाने में जो है निकाह के टाइम पे सहरा और जो है दूल्हे का आता है, और उसको पहना ज्यादा फूल होगा। उससे जो पहन रहे ना उससे बात करूंगा मैं, तब बताऊंगा, आप मत बहस करो उस पर, क्योंकि आप कुछ मतलब जायज है ना, मतलब शादी के हिसाब से पहन लिया किसी ने तो ऐसा कुछ लफड़ा तो नहीं है ना? वो उससे बात करूंगा जिसने पहना है, उससे मेरी बात कराना। अच्छा, हाँ, वरना तो शिर्क कैसे, मतलब शिर्क तो नहीं है इसमें? उनसे पूछिए कैसे हुआ, उन्होंने क्या नियत से, क्या इरादे से, उनके कॉल की तफसीर वही बताएंगे। अच्छा, ये हल्दी मेहंदी की जो रस्में होती हैं ये करना चाहिए मुसलमानों को? भाई हल्दी मेहंदी में जो चीजें इंसानी फितरत के तकाजों के मुताबिक हो, जैसे वो उबटना लगाते हैं ना, हाँ, तो वो मतलब खुशबू के लिए और स्किन के लिए फायदेमंद होता है ना। और जो शादी में जो असल चीज होती है मियाँ बीवी का मिलाप, उसमें बहुत ज्यादा मुफीद रहता है। तो अगर उसके लिए आदमी करता है दुनियावी एतबार से, जिसे अपने फिट रखने के लिए, अपने आप को फिटनेस के लिए, तो इस्लाम ने मना नहीं किया ना। नहीं, जैसे हर मसलक के कुछ ना कुछ रिवाज होते हैं, जैसे अभी इस्लाम में कोई रिवाज, रस्मो रिवाजों का कोई नहीं है, इस्लाम किताब सुन्नत का दीन है। सुनिए, देवबंदियों के नजदीक सहरा पहनना जायज नहीं है, और हल्दी मेहंदी की रस्म जो है अक्सर देवबंदी नहीं करते हैं। इस्लाम में कोई जायज नहीं है। नहीं, मतलब किसी ने किया तो ऐसा गुनाह तो नहीं होता। की तो बात ही मत करो, वो तो बेचारे पूरे निकाह खुराफात और बिदत करते हैं, उनके तो खुतबे में भी बिदत होती है, तो वो तो मैं देखा हूँ। वो बहुत सारी चीजें जायज और नाजायज है, पहले उनको अपने नहीं, मसले के अहले हदीस के लोगों का क्या कहना है, हल्दी मेहंदी हो सकती है? नहीं, रस्म तो कोई भी जायज नहीं है ना, रस्मों से तो हमें, रस्मों को तो रद्द करने के लिए हम आए हैं ना। हाँ, मतलब उसमें गुनाह है क्या रस्म ये रखना? ऐसी रस्म जो नुकसानदायक हो, मतलब जिससे खुराफात पैदा हो, फजूल खर्ची पैदा हो, जुल्म हो, जैसे जहेज। हाँ, अब ये जुल्म है, ये लड़की के बाप पर जुल्म है, लड़की पर जुल्म है, इसमें लालच का मादा इंसान में पैदा हो जाता है, आने वाली जिंदगी में झगड़े होते हैं। जैसे सब तो लेते हैं, सब लेते हैं, सारे मसलक के लोग सब भूख खाएंगे तो उससे हमको थोड़ी कुछ करना है। हम तो नहीं लिए भाई, हमारे 5 भाइयों की शादी हुई, हमने किसी ने जहेज नहीं लिया। और बुरहानपुर के प्रोग्राम का आमिर खान के उसमें सत्य में जयते आमिर खान का प्रोग्राम आता था ना, उसमें बंदा आगे बोलता है कि बुरहानपुर एक ऐसी जगह है जहाँ जहेज नहीं लिया जाता है, जबकि उसने खुद जहेज लिया होगा, उसको लाके बैठा दिए, ये रस्म खत्म करने वाले हम हैं। हमारे 5 भाइयों की शादी हमने जहेज नहीं लिए, तो हमको नहीं पूछा गया, हमसे नहीं बुलाया गया, जाके कौन बयान दे रहा वहाँ, जबकि उसकी हिस्ट्री निकालोगे तो उन्होंने खुद जहेज लिया होगा। अच्छा। तो बुरहानपुर में सब जहेज नहीं लेते, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हम इसका सख्ती से कंडम करते हैं। बल्कि हम तो लड़की के खाने का भी बहुत सख्ती से कंडम करते हैं कि लड़की खाने की हमको दावत आती तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन जाते नहीं है। इसीलिए नहीं कि हम उसको हराम समझते हैं, इसलिए कि ताकि इससे धीरे धीरे ये रस्म खत्म होने की तरफ एक इज्तिमाई कोशिश हो। लेकिन ये सब बिदात को खत्म करने के लिए आपने क्या कोशिश है की आपके जमात अहले हदीस के लोगों ने? सब कर रहे हैं ना, बिदात तबलीग होते रहती है ना। नहीं, मतलब ये शादियों के जो बिदात हैं, शादी ये वो दुनिया भर के हिंदुओं की रस्में भी है, जैसे चावल फेंकना, और बहुत जगह मैंने ऐसी रस्में देखा है कि दिमाग आपका काम नहीं करेगा। ये सारी रस्में हिंदुओं के को बोले तो बरेलवी देवबंदियों में कितनी रस्में,
وہ کہاں سے لیے ہم کو معلوم ہے، اس لیے میں نے ڈائریکٹ ختم کر رہے ہیں نا بھائی. دیکھو ہم جہیز نہیں لے رہے ہیں. جی ہم جہیز نہیں لے رہے ہیں، ہم لڑکی کے کھانے میں نہیں جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، تو ابھی کوشش نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم جمعیت کے ذمہ دار ہیں، ہم کوشش نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ لیکن ممبئی میں جماعتیں، اب ممبئی والوں سے پوچھنا پڑے گا وہ کیا کہتے ہیں، میرے کو علم غیب تو ہے نہیں نا. ہاں لیکن ممبئی کا میں نے ایک حال دیکھا تھا جس سے میں بہت متاثر ہوا تھا، اور پھر میں نے اپنی زندگی میں عمل کیا تھا. ممبئی کرلا میں ہمارے دوست ہے وسیم بھائی اور ابرار بھائی، ان کے ساتھ کئی شادی کی دعوت تھی ہمیں، تو وہ لے گئے تھے مجھے بھی. اور اس میں ایک عالم صاحب تھے، میرے خیال سے کیا نام ہے شیخ کا، میں نام بھول رہا ہوں. کرلا میں وائرلیس گلی میں مسجد ہے، اس کے امام صاحب تھے. تو جب جس شادی کے ہال ہوتے ہیں نا، وہاں گراؤنڈ ہوتے ہیں، تو کرلا اپنا وہ سی ایس ٹی روڈ پہ کہیں تھا کھانا. اچھا اچھا. تو ہم ہال انٹری مار رہے کلینا کے پاس، کیا کلینا ہاں کلینا کے پاس، کلینا وہ جو یونیورسٹی ہے اس کے قریب. وہ گراؤنڈ میں انٹری مار رہے تھے، تو جیسی انٹری مارے نا تو میوزک تھا. اچھا. شادی میں میوزک تھا. تو عالم صاحب ریٹرن ہو گئے، بولے یہاں کھانا نہیں کھائیں گے. تو کیوں؟ یہاں میوزک کا حرام کام ہو رہا ہے، میں تو نہیں کھاؤں گا، تم کو کھانا تو کھاؤ. تو پھر سب دوست واپس ہو گئے، جا کے ہوٹل میں کھائے. تو پھر یہی عمل میں نے ہمارے برہانپور میں ایک جگہ شادی تھی ہمارے رشتے داروں میں، تو میں اپنی فیملی کو لے کے گیا، اور وہاں بفے تھا اور سب تھا، میوزک چل رہا تھا. تو میں بھی اپنی فیملی کو ریٹرن لے کے آ گیا، اور ہوٹل میں جا کے ہوٹل سے بلا کے کھانا کھائے. انہی کے ہوٹل سے، جن کے شادی تھی انہی کے ہوٹل سے کھانا بلا کے کھائے، اور اس بات کا کنڈم کیے. تو ان کو غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے آئندہ بولے کہ اگلی بار اپنے شادی میں ہمیں ایسا نہیں کرے. تو ختم بھی ہو رہا، ختم بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاں یہ تو سب سے بڑی خرافات ہے جس کا تو کوئی بھی اقرار نہیں کرتا. یہ شادی، لیکن ہمارے شہر برہانپور میں بہت اچھی رسم ہے جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث نے مل کر کی ہے. ہاں وہ دہیج والی آپ بتا رہے ہیں. نہیں دہیج نہیں، اس میں کوئی ملے ہوئے نہیں ہے، اس میں تو خالص ہمارے گھر کا عمل ہے. اچھا. اور ہمارے بھائی کی شادی ہوئی تھی محرم کے مہینے میں، پہلی شادی ہوئی گی برہانپور میں شاید صدیوں میں، جو محرم کی پہلی تاریخ سے شادی شروع ہوئی تھی. کیونکہ یہ رواج ہے نا کہ محرم ماتم کا مہینہ، اس میں شادی نہیں ہوتی. تو ہمارے بھائی کی شادی ہوئی تھی محرم کے مہینے میں. آج اس کا بیٹا عالم بن رہا، مدینہ پڑھنے جا رہا ہے، یہ اس کی برکت ہے رسم ختم کرنے کی. تو یہ رسم ہمارے یہاں، لیکن ہمارے ایک رسم اور ہے، اور ایک رسم نہیں، ایک طریقہ بہت اچھا جو دیوبندی بریلوی بھی اس میں ساتھ میں ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس کی شادی میں بارات نکلے گی بینڈ باجے سے، نہیں اس کا کوئی نکاح ہی نہیں پڑھائے گا. اچھا اچھا اچھا. کوئی قاضی نکاح نہیں پڑھائے گا، کوئی مفتی، کوئی عالم نکاح نہیں پڑھائے گا. اور آج بھی الحمدللہ برہانپور میں شادی ہوتی ہے، باراتیں آتی ہے، لیکن اس میں بینڈ باجا نہیں ہوتا. خاموشی سے سب اپنے اپنے مسجد میں جہاں بھی ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، یا پھر دولہے کے ساتھ 10 15 20 لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن ڈھول تاشے نہیں بجتے. اب تو یہ اس میں بہت اچھا کام کیا دیوبندی بریلوی نے مل کے، اور ایسا ہونا چاہیے اجتماعی طور پر. اتحاد کی سب سے اچھی دلیل ہے. ندیم صاحب یہ تو سب سے خرافات تو ہوتی ہے. دو چیزیں میں دیکھا ہوں، ایک تو جہاں پر جس کی شادی رہتی ہے اس کے گھر پہ جو ہے گانے بجتے ہیں بالی ووڈ کے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے جب بارات جاتی ہے تو ڈھول تاشے تو بجتے ہی ہیں، لوگ ناچتے بھی ہیں بارات میں. تو یہ جو دو خرافات تو ہے عام طور پر، تو اس کے روکنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ نہیں دیکھو، شادی میں جو ڈی جے وغیرہ بجتے ہیں نا یہ ناجائز ہے، لیکن شادی خوشی کے موقع پر ڈف بجانا یہ شریعت میں جائز ہے. ہاں لیکن ڈف اور ڈھول میں فرق ہوتا ہے. ڈھول تو حضور نے فرمایا کہ توڑنے کے لیے بتا رہا ہوں. ڈی جے اور ڈف کا فرق تو بتا رہا ہوں میں بھی. تو جو لوگ ڈی جے وغیرہ اپنی شادیوں میں کرتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی میں آگے تنگیاں خود دیکھتے ہیں. ان کی زندگی میں جو لوگ بولتے ہیں نا ایک غصے میں آ کے 3 طلاق دے دیا ہے نا، اب وہ تو چھوڑو ان نے 3 طلاق کیوں دیا، اب آؤ پہلے اس نے شادی کیسے کیا تھا. تو دیکھو گے نا تو اس کی شادی میں صرف خرافات و بدعت ہی تھی، جس کا انجام ہی اس کو یہ ملا. کتاب و سنت پر عمل کر کے کرتا تو اس کا انجام بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچے عالم، حافظ، قاری، دائی، بڑے بڑے مجاہد بنتے. جیسے میں نے شادی کیا، میری شادی اتنی سادگی سے ہوئی کہ کوئی لاک ڈاؤن میں بھی نہیں کر سکتا. ڈھول نہیں بجا. ارے ڈھول تو بہت دور کی بات ہے. میری شادی اتنی سادگی سے ہوئی، اتنے کم خرچ میں ہوئی کہ لاک ڈاؤن میں بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا. اب کیا پایا، مطلب بچپن سے اہل حدیث سے کہ بعد میں ہوئے آپ؟ پہلے میرے خیال سے دیوبندی تھے. نہیں کوئی نہیں تھے ہم تو، ہمارے نانا تو اہل حدیث ہی تھے، اور ہمارے نانا حنفیوں کی مسجد میں امامت کی ہے، اور حنفیوں کی مسجد میں امامت کرتے تھے.
اچھا. لیکن رف الدین سے نماز پڑھتے تھے، تو بچپن ہی سے میں رف الدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں نانا کو دیکھ کر. نانا کے ساتھ تہجد پڑھتا تھا. تو یہ رف الدین یہ مسئلے تو ہمارے بچپن سے میں نے نہیں دیکھا. میں تو بچپن سے کر رہا ہوں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے سب چیزیں. لیکن چونکہ لیکن آپ کے والدین اتنی عام نہیں تھی، اتنی عام نہیں تھی. جی جی. لیکن ہمارے والدین کیا تھے؟ ہمارے والد تو بہت دیندار میں پکے تھے توحید کے، کفر و شرک و بدعت ان سے تو سخت مخالف تھے. میرے والد کو ایک بیماری ہے سالوں سے، لیکن کبھی میرے والد کسی قبر پر یا منت مانگنے نہیں گئے. لوگوں نے بہت بولے کہ آپ اس میں جاؤ. کس میں؟ مطلب کوئی منت مانگو شاید دور ہو جائے. لیکن میرے والد نے ہمیشہ اس کا رد کیا. مطلب اہل حدیث سے تھے والد والدہ دونوں، اور سارے گھر کے لوگ پہلے سے اہل حدیث تھے؟ پہلے اہل حدیث کا ایسا مسئلہ نہیں تھا. ہاں. ہوتے بھی تھے تو بتاتے نہیں تھے. اچھا. جیسے ابھی عام دعوت ہو گئی نا اہل حدیث کی، پہلے لوگ ڈرتے تھے، اہل حدیث بھی رہتے تو بتاتے نہیں تھے. لیکن اتنا معلوم ہے کہ جب ہم نے دیرنگ کے ساتھ مسجدوں میں رف الدین کرنا شروع کیا تو دیکھ کر خاندانی اہل حدیث بھی سامنے آئے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا نا ہماری شادی کتنی سادگی سے ہوئی تھی میری، کہ میری شادی میں صرف میں اکیلا گیا تھا. میں اکیلا. اچھا. میرے گھر سے کوئی بھی نہیں. اچھا. ایسا نہیں کہ بھاگ کے کی تھے، اکیلا گیا تھا. کیونکہ دور کا معاملہ تھا، فیملی کو لا نہیں سکتے تھے، ارجنٹ تھا، تو میں اکیلا گیا، شادی کر کے لایا. تو میری شادی میں جتنا خرچ ہوا تھا اس سے زیادہ تو میرا مہر بنا تھا. نہیں، یہاں پہ تو ایک رواج ہے لوگوں میں کہ 700-800 روپے مہر بنا دیتے ہیں. 786 1100. چلیے میں کھانا کھا لوں گا، انشاءاللہ بات کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ